آج ہم جس طرح پیچھے ہم نے پڑھ لیا بارہا دفعہ متعدد دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن و سنہ کی تعلیمات کے مطابق نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، اور بتصریح قرآن و سنہ بتا دیا گیا کہ اب کسی اور کو نہ نبی مانا جائے گا اور نہ ہی نبی کوئی آئے گا، اور جو بندہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا منکر ہوگا، مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا، اور جو اس جھوٹے مدعی نبوت کو مانے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مرتد ہوگا، منکر اسلام ہوگا، اور دائرہ اسلام سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بہت سے دعوے کیے، اس نے نبی و مرسل ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی نبی ہونے کا، کبھی بروزی نبی ہونے کا، کبھی غیر مستقل نبی ہونے کا، کبھی غیر تشریع نبی ہونے کا، کبھی قرآن ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی خدا کے بیٹے کا دعویٰ کیا اپنے آپ کے بارے میں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا خدا کی اولاد ہوں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی پناہ۔ کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی جملہ انبیاء کا مجموعہ ہونے کا کیا کیا؟ اس نے دعویٰ کیا، بہت سے دعوے کیے۔ ان دعووں کے کرنے کے پیچھے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، ذرا ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے آج۔ بقول کسی شخص نے یہ تبصرہ کیا، کہتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی نے اتنے دعوے کیے ہیں، کیا کیے ہیں اس نے؟ اتنے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 100 کے قریب اس کے دعوے لکھے گئے ہیں، 100 کے قریب۔ اور کسی بندے نے یہ اس پہ تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ اس نے اتنے دعوے کیے ہیں کہ بچپن میں کوئی بچہ اتنے پیمپر نہیں بدلتا جتنے اس نے کیا کر دیے ہیں؟ دعوے کر دیے۔ کوئی بچہ جو ہے اتنے پیمپر نہیں بدلتا، کسی بچے کی اتنی چڑیاں اور پیمپر نہیں بدلے جاتے جتنے اس نے کیا کر دیے ہیں؟ دعوے کر دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی پیمپر جو ہے وہ حساب کے ساتھ ہی لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ تو ہر روز ہی دعووں کا پیمپر لگاتا، ٹھیک ہے، اور پھر بدلتا جاتا، اس کو اگلے دن پھر بدل دیتا، پھر اس کو اگلے دن کیا کرتا؟ پھر بدل دیتا، بلکہ ایک ہی دن کے اندر کئی دعووں کے پیمپر بدلتا یہ۔ تو بہرحال یہ دعوے کرنے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس کی تہہ تک پہنچنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے کہ ہر روز نیا دعویٰ، ہر روز میں کتنے ہی دعوے، اور پھر دعوے کرتے ہی چلے جانا، کسی ایک جگہ ٹکنا نہ ہے۔ کبھی محدث ہونے کا دعویٰ، پھر کبھی نبی ہونے کا، پھر کبھی نبی سے محدث بننے کا دعویٰ، پھر کبھی جناب ابن مریم ہونے کا دعویٰ، اور پھر بہت سے دعوے کرتے ہی چلے جانا۔ آج جو دعوے سنیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے، یہ اس نے اور بھی بڑے دعوے کیے ہیں، ابھی آپ نے وہ نہیں پڑھے، ابھی آپ نے یہ والے روٹین کے دعوے، نبی و مرسل ہونے کے دعوے پڑھے ہیں، ابھی جو آج آپ سنیں گے وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے، جس طرح یہ ہمارے دیکھیں، یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ یہ کتاب کا نام ذرا دیکھیں، یہ کتاب دیکھیں جی ذرا، قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، یعنی اسلام قادیانی، مرزا قادیانی کے دعووں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر سائنسی حقائق جو ہیں، آج کی جو سائنس ہے وہ اس کے دعووں کے تناظر میں کیسے دیکھتی ہے؟ کیا سائنسی حقائق اس کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً اپنے دعووں میں سچا تھا؟ اسلام تو تائید نہیں نہ کرتا، اسلام تو اس کی تائید، اسلام تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو آج کی جدید سائنس ہے وہ بھی اس کے دعووں کی کیا کرتی ہے؟ تردید کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس کی تردید۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ لکھی ہے عرفان محمود برق صاحب نے، کیا نام ہے ان کا؟ عرفان محمود برق۔ یہ سابقہ قادیانی ہے، یہ جو شخص ہے عرفان محمود صاحب زیدہ شرف ہو، یہ سابقہ قادیانی ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا سارا خاندان، ان کے دادے سے یہ کام چلا قادیانی ہونے کا،
پھر ان کے ماں باپ بھی اور باقی ان کے گھر کے افراد بھی سارے ہی کیا تھے؟ قادیانی تھے، سارے کیا تھے؟ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنا کرم فرمایا اور یہ قادیانیت سے تائب ہو گئے تو مسلمان ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں پھر کیا کیا؟ جب یہ قادیانیت سے تائب ہو گئے، مسلمان ہوئے، تب جا کے ان نے پھر یہ کتاب لکھی۔ کیا کتاب لکھی؟ قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، یہ کتاب ان نے لکھی اور قادیانیوں کو ان کا اصل چہرہ دکھایا۔ آج بھی یہ شخص زندہ و تبندہ ہے، نوجوان ہے اور لیکچرر ہیں، بہت دیتے ہیں، اسلام کا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کتاب ہے، اس کے اندر ان نے کیا لکھا ہے؟ اس کتاب میں انہوں نے یہ چیزیں، یہ دیکھیں اس کا، یہ ان کا دیکھیں ذرا، کتاب کی جو فہرست دی گئی مضامین کی، جو مضامین کی فہرست دی گئی، اس کے اندر انہوں نے قادیانی کے بارے میں وہ لکھا ہے چیزیں کہ قادیانی کو بیماریاں کتنی تھیں، اس دجال کو کتنی بیماریاں لگی ہوئی تھیں، مرزا قادیانی کو کتنی ہی بیماریاں تھیں۔ یہ بیماریوں کا چلتا پھرتا ہسپتال تھا، یہ موبائل تھا ہسپتال، موبائل ہسپتال تھا، کس کا؟ بیماریوں کا۔ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک یہ جو ہے نا، یہ بیمار آدمی تھا۔ یہ کیا تھا؟ دماغ بھی اس کا بیمار تھا اور اس کا پیٹ بھی بیمار تھا، اس کی آنکھیں بیمار تھیں اور اس کا ہر چیز اس کی کیا تھی؟ بیمار تھی۔ تو یہ عرفان محمود برق صاحب نے یہ کتاب لکھی اور اس کو لیبارٹری کے اندر پیش کیا، مرزا قادیانی کی شخصیت کو لیبارٹری میں پیش کیا کہ کیا یہ بندہ جو ہے یہ عقل مند انسان ہے؟ تو انہوں نے یہ ثابت کیا اپنی اس کتاب کے ذریعے کہ یہ تو سرے سے ایک بیمار بندہ تھا اور انتہا درجے کا بیمار تھا، اس کا دماغ جو ہے کام نہیں کرتا تھا، اس لیے یہ ہر روز کیا کر دیتا؟ نیا دعویٰ کر دیتا۔ ہر روز کیا کرتا؟ جس طرح ایک پاگل شخص ہے، جب وہ جی میں آتا ہے کوئی بات کیا کرتا ہے؟ کر دیتا ہے۔ ایک بیٹھے بٹھائے شخص کہتا ہے میں آج MNA ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کہتا ہے میں آسمان کے تارے توڑ کے میں لے آؤں گا ابھی شام تک۔ بیٹھے بٹھائے ایک بندہ ایسے ہی دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے۔ آپ کیا کہیں گے اسے؟ پاگل کہیں گے۔ تو قادیانیت کا یہ جو بانی ہے مرزا قادیانی دجال، یہ بھی بہت سی بیماریوں کا شکار تھا، اور اگر آپ کسی نے تفصیل پڑھنی ہو کہ اس کو کون کون سی بیماریاں تھیں تو وہ یہ کتاب پڑھے، یہ والی اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا قادیانی کن کن بیماریوں کے اندر کیا تھا؟ مبتلا تھا، اور اس کے دعووں کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ ہر روز یہ نیا دعویٰ کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی دعوے کرنے کی۔ اور اس کے بیٹے نے خود لکھا اپنی کتاب میں، اس کے بیٹے نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ میرے باپ کو یہ بیماری تھی، اور پھر وہ آگے اس کی طویل کر دیتا ہے، کہتا ہے چونکہ میرا ابا بڑا کام کرتا تھا، کتابیں بڑی لکھتا تھا، تو اس کا دماغ تھک جاتا تھا، تو اس لیے یہ اس پر اعصابی کمزوری طاری ہو جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بیمار تھا، وہ بیماریوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ یہ ہر روز نئے دعوے کرتا۔ تو اب سنیے، ایک قادیانی ڈاکٹر ہے شاہ نواز، یہ متین خالد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، ثبوت حاضر ہیں، وہاں سے میں یہ آپ کو حوالہ نوٹ کروا رہا ہوں۔ ایک قادیانی ڈاکٹر تھا جس کا نام کیا تھا؟ شاہ نواز۔ کیا نام تھا اس کا؟ اور یہ ماہنامہ ریویو آف ریلیجینز قادیانی، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، ماہنامہ ریویو آف ریلیجینز قادیان، اگست 1926 کا یہ ریویو ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ ڈاکٹر کہتا ہے، شاہ نواز کہتا ہے ایک مدعی الہام کے مطابق، ایک مدعی الہام کے، یعنی جو الہام کا دعوے دار ہے کہ میرے اوپر الہام آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مدعی الہام۔ کہتا ہے ایک مدعی الہام کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا، یہ ایک بیماری کا نام ہے، ایک کیا ہے؟ یہ بیماری کا نام ہے ہسٹیریا ماضی خوفیہ۔ آپ کسی بندے کہتے ہیں کہ تجھے ماضی خوفیہ تو نہیں ہو گیا؟ کئی بندوں سے آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ بندہ کہتا ہے جی اس کو بیماری ہے ماضی خوفیہ کی، ٹھیک ہے نا، یا مرگی کا مرض تھا۔ یہ ڈاکٹر شاہ نواز کہتا ہے اگر ایک مدعی الہام کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا ماضی خوفیہ
یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعوے کی تردید کے لیے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے نا کہ کوئی وہام کا دعویٰ کرنے والا اس بیماری کا شکار تھا، اس بیماری کا، کس بیماری کا؟ ہسٹیریا کا، کس کا؟ ماضی خویہ کا یا مرگی کا، یہاں کس کا؟ مرگی کا شکار تھا، تو کہتے ہیں پھر اس کے دعووں کی تردید کے لیے کہتے ہیں کسی اور چیز کی ضرورت، یہی کافی ہے کہ یہ بندہ کیا تھا؟ ہسٹیریا کا بیمار ہے، اتنی ہی چیز کافی ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے اس لیے دعوے کرتا جا رہا ہے۔ یہ کیا کرتا جا رہا ہے؟ یہ بیمار ہے تب دعوے کرتا جا رہا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ مرگی کا شکار ہے، اس کو ماضی خوفی ہے۔ کہتا ہے کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے، یہ ڈاکٹر کہتا ہے کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو، کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بے خو بند سے اکھاڑ دیتی ہے۔ بے خو بند سے کیا کرتی ہے؟ یعنی کہتا ہے جڑ سے، کہتا ہے کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو کیا کرتی ہے؟ بے خو بند سے مراد جڑ سے، مراد کیا؟ اکھاڑ دیتی ہے۔ کہتا ہے یہ بیماری جو ہے نا یہی کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بندہ اپنے دعووں میں سچا نہیں، یہ اپنے دعووں میں سچا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو یہ بیماری ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو یہ بیماری، تو کہتے ہیں پھر کسی اور آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر خود ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اس لیے کیا کرتا جا رہا ہے؟ دعوے کرتا جا رہا ہے۔ کیا کرتا جا رہا ہے؟ یعنی یہ چیز ثابت کرنے کے لیے پھر آپ کو کوئی اور قرآن کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حدیث سے دلیل دینے کی ضرورت ہے، پھر یہی کافی ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اور بیمار آدمی کوئی بھی کیا کر سکتا ہے؟ کسی وقت بھی کیا کر سکتا ہے؟ دعویٰ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی بات طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تردید کرنے کی بھی ضرورت، چونکہ یہ بات ثابت ہوگی یہ بندہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ اب سنیے اس کی بیماری کی دلیل سنیے کہ یہ واقعتاً بیمار تھا کہ نہیں۔ اب اس کے بیٹے کی دلیل سنیں، مرزا محمود جو دوسرا خلیفہ ہے قادیانیت کا، مرزا محمود جو اس کا بیٹا بھی ہے، مرزا محمود ابن مرزا قادیانی دجال، یہ اس نے کتاب لکھی، آپ کو کہیے اس کے حوالے نوٹ کروائے، سیرت المہدی، یہ نوٹ کریں، حوالہ بڑا ضروری ہے۔ جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ اس کو یہ بیمار ہے، تو پھر اس کی ساری باتیں کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ اس کی ساری باتیں کیا ہوگی؟ اس کے سارے دعوے ختم، اس کی ساری باتیں ختم، ٹھیک ہے نا، چونکہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ تو بیمار آدمی ہے۔ اور یہ کتاب میں نے آپ کو دکھائی کہ اس کتاب کے اندر وہ ساری بیماریاں لکھی ہیں جو مرزا قادیانی کو ساری بیماریاں کیا تھیں؟ موجود تھیں۔ تو مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے، کہتا ہے مرزا بشیر احمد، کیا نام ہے اس کا؟ مرزا بشیر احمد، کہتا ہے، یہ نوٹ کریں حوالہ، سیرت المہدی حصہ دوم، سیرت المہدی حصہ دوم، صفحہ نمبر 55، روایت نمبر 369، روایت نمبر 369، یہ دیکھیے کہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا، یہ اس کا بیٹا لکھ رہا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا، مجھ سے، کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا ہے، کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی سے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسماعیل کہہ رہا ہے کہ میں نے خود مرزا قادیانی کی زبان سے سنا ہے کہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کون سی بیماری ہے؟ ہسٹیریا۔ اب پیچھے آپ وہ ڈاکٹر کی گواہی پڑھ چکے ہیں، ڈاکٹر شاہ نواز کی، وہ کہتا ہے جب کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ کسی کو ہسٹیریا ہے تو کہتا ہے اس کے دعووں کی کوئی حقیقت ہی باقی نہیں رہتی، اس کے دعووں کی حقیقت باقی کوئی نہیں رہتی، بس وہ ختم ہو گئے سارے سلسلے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ اس کو ہسٹیریا کی کیا ہے، مرگی کیا ہے، اس کو ماضی خویہ ہے، اس کو کیا ہے؟ ماضی خویہ۔ تو اب یہ ڈاکٹر اسماعیل کہہ رہا ہے مجھے خود کس نے کہا؟ مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ مجھے کیا ہے؟ ہسٹیریا کی کیا ہے؟ بیماری ہے، مجھے ہسٹیریا کی کیا ہے؟ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے، یہ ڈاکٹر اسماعیل کہہ رہا ہے، کہتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ہسٹیریا کی بیماری ہے، اور بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی مراق بھی ایک بیماری ہے۔ مراق بھی کیا ہے؟ ایک مراق بھی کیا ہے؟ ایک، کہتا ہے بعض اوقات مرزا قادیانی یہ بھی کہتا کہ
مجھے کیا ہے، کون سی بیماری ہے؟ مراقبی. کون سی؟ میم را الف کاف دو نقطے والا. لیکن دراصل بات یہ ہے، اب یہ مرزا جو بشیر ہے نا، یہ اس کی تویل کرنے لگا ہے. جو مرزا قادیانی خود اس کا ابا کہہ گیا نا، اب اس بات کی یہ کیا کرنے لگا ہے، اس کی اب تویل کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ اس کی اب تشریح کرنے لگا اپنے بات سے. ابے نے کہا مجھ کو بیماری ہے، ہسٹیریا کی بھی اور مراق کی بھی. ہسٹیریا اور مراق ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کا بیٹا اب کیا کرنے لگا ہے، چونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ خود ہمارے گھر سے گواہی آ رہی ہے، ڈاکٹر شاہ نواز کہہ رہا ہے کہ جس کو ہسٹیریا ہو اس کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو جب یہ بات سامنے آئی تو اب اس کا بیٹا اس کی تویل کرنے لگا ہے کہ نہیں اس ہسٹیریا سے مراد یہ ہے. کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت دیکھیں، کہتا ہے آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے، آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں. بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھی جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں. اب یہ بیٹا اس کے کیا کر رہا ہے، اس بات کو تویل کر کے تشریح کر کے مراد بتا رہا ہے کہ میرے ابے کی مراد یہ تھی. ابا کہہ رہا ہے مجھے بیماری تھی، اور بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹے کو پتہ چلا نا کہ چندے بند ہو جائیں گے. کیا بند ہو جائیں گے؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ قادیانی نبوت کا جو محاور ہے سارا، یہ کیا ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زمین. یہ قادیانی خانہ ساز نبوت کا محاور جو ہے یہ زمین پہ گرنے والا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سچائی تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ اس نے فوراً کیا کی، اس کی تویل کر دی. کیا کر دی؟ اس کی فوراً تویل کر دی، اور کہنے لگا کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں. مثلاً کام کرتے کرتے یکدم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا. اب یہ سن وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ خود کام کرتے کرتے یکدم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہونا، ہاتھ پاؤں کا گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا، ایسا مفہوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے. یہ ساری اپنے ابے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ساری اس کے اندر یہ مراد ہے اس سے. ایسا مفہوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے، یا کسی تنگ جگہ، یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ ذالک. یہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہسٹیریا کی کیا کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہسٹیریا کی تعویل کر رہا ہے. تو اب یہ تو اتنی باتیں تو یہ بھی مان رہا ہے کیا، کہ میرے ابے کو یکدم ضعف ہو جاتا تھا، چکر آتے تھے، ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا. اتنی باتیں تو یہ ساری مان رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کے عذاب تھے، یہ اس بندے پر کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے، چونکہ اس نے دعوے کیے، گستاخ تھا، بہت بڑا گستاخ رسول تھا، گستاخ انبیاء تھا، گستاخ حرمین، اور پھر اللہ رب العالمین کی گستاخیاں کرتا تھا. تو یہ اس وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے اس پر کیا ہوتا، عذاب اترتا، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ رہتی تھی. تو اب سامعین محترم، جب بندہ ہسٹیریا کا شکار ہوتا ہے، آپ نے سن لیا یہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے کہ میں کس کا بیمار ہوں، ہسٹیریا کا. تو آپ نے وہ پیچھے ڈاکٹر شاہ نواز کی گواہی سن لی کہ جو ہسٹیریا کا بیمار ہو اس کے دعووں کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، وہ جو مرضی کہتا رہے، اس کی بات سنجیدہ ہی نہیں ہوتی، اس کو لوگ سنجیدہ ہی نہیں لیتے. یہ ایک پاگل شخص ہے، یہ کیا ہے، ایک پاگل شخص ہے، اس کی کیا سننا اور کیا اس کو جواب دینا. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ قادیانی نے تقریباً 100 دعوے کیے. اب جو بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ بچپن میں بچے کے اتنے پیمپر نہیں بدلے جاتے جتنے کیا کر دی اس نے دعوے کر دی، جتنے کیا کر دیے اس نے دعوے کر دی. اتنے پیمپر نہیں بچے کے بدلے جاتے جتنے کیا کر دیے اس نے. تو چونکہ یہ بھی کیا تھا، وہ گندگی کا غلاظت کا ڈھیر تھا، تو اس لیے یہ بھی ایک بچے کے پیمپر، گندے پیمپر کی طرح ہی تھا، ٹھیک ہے نا.